اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ نے کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں اتنی کثیر تعداد میں، یہ لوگ اسلام کو انہوں نے کیوں نہیں قبول کیا، اس حوالے سے آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ آپ سے گزارش بس یہ ہے آپ اپنا دعوت و تبلیغ والا کام کریں، باقی معاملہ ہمارے ذمے ہے۔ یہ کل کے سبق کے اندر بات ہوئی تھی۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 55 ہے اور آیت نمبر 120 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اس حوالے سے بات کریں گے کہ اہل ایمان، یہ بات یاد رکھو، کوئی بھی ہے جب دین اسلام کے اوپر چلتے ہوئے یہود و نصارہ کی نقالی کرے گا تو یہ بات یاد رکھو وہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کا کلمہ نہیں پڑھ لو گے، اور جو ان جیسا بن جائے گا پھر کل قیامت والے دن کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر بنی اسرائیل کا میرا رب تذکرہ کرے گا، اسی حوالے سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ، اے لوگوں یہ بات یاد رکھو، ہرگز نہیں وہ راضی ہوں گے عَنْكَ الْيَهُودُ، آپ سے یہودی، وَلَن نَّصَارَىٰ، اور نہ ہی عیسائی، حَتَّىٰ، یہاں تک کہ تَتَّبِعَ، آپ پیروی کر لیں، مِلَّتَهُمْ، ان کی ملت کی، ان کے دین کی، ان کے مذہب کی، ان کے نقش قدم پر جب تک آپ نہیں چلیں گے، کوئی بھی انسان ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کوئی بھی انسان ہے، آج اس گزرے دور کے اندر جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، میرے بھائیوں دیکھ لیں ہمارے روزمرہ زندگی کے اندر کتنے ہی ایسے معاملات ہیں جو ہم غیروں کی نقالی کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم پیچھے یہ 14 فروری والا دن گزرا ہے، ویلنٹائن ڈے کے لحاظ سے منایا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو پامال کیا گیا ہے، اللہ کے قہر کو پکارا گیا ہے، اس سے پہلے ہی میرے رب نے تھوڑا سا زمین کو جھنجھوڑا، فرمایا باز آ جاؤ، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے، حد سے نکل جاتی ہے، اللہ کی حدودوں کو پامال کرنے پہ لگ جاتی ہے، فرمایا پھر أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ قوم ظالم ہوتی ہے، إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، پھر میرا رب اس کو بڑے سخت عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ تو فرمایا تم ان کی سر نقالی نہ کرو، بال رکھنے ہیں ان جیسے، لباس ہے ان جیسا، اپنے چال ڈلن ہے ان جیسے، خوشی غمی ہے ان جیسی، تو فرمایا یہ کوئی بات نہیں، وہ تم سے اس طرح راضی نہیں ہوں گے۔ پھر سیدھی بات یہ ہے ان کی کتاب پڑھو، ان جیسا ایمان لے آؤ، ان جیسے کرتوت کرو، ان جیسے سارے معاملات کرو، جس طرح وہ بغاوتیں کرتے ہیں اس طرح تم بھی بغاوت کرو، ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا اٹھنا سارا بھی ان جیسا کرو، پھر وہ راضی ہوں گے، وگرنہ وہ یہودی تم سے راضی نہیں ہوں گے، وہ عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا پڑے گا، تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا پڑے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ، عزیر علیہ السلام کی عبادت کرنی پڑے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنی پڑے گی، تو پھر کہیں جا کے یہ یہودی عیسائی تم سے راضی ہوں گے، وگرنہ اس کے علاوہ یہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی کبھی نہیں ہوں گے۔ ملتا ہم، ان کی ملت کی پیروی نہیں کرو گے تب تک یہ راضی نہیں ہوں گے۔ فرمایا کل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ هو الہدی، بے شک جو ہدایت ہے نا وہ اللہ ہی کی ہدایت ہے،
جسے اللہ ہدایت دے دے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور جسے میرا رب گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ فرمایا یہ اللہ کیا کہتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر دین ہے تو کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے۔ اللہ دین اسلام کی ہدایت جسے نصیب فرما دے اسے رب نے دنیا کائنات کی ساری دولتیں عطا فرما دی، اسے ساری نعمتیں عطا فرما دی۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی، اگر وہ اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اور میرے بھائیو یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ ہمارا اس کے اندر کوئی بہادری والا معاملہ نہیں ہے کہ ہم خود نمازی بنے ہیں، ہم خود مسلمان۔ اگر اللہ ہمیں یہودیوں کے گھر پیدا کر دیتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ کسی عیسائی کے گھر پیدا کر دیتا ہم کیا اللہ کا بگاڑ سکتے تھے؟ کسی ہندو کے گھر اللہ پیدا کر دیتا ہم کیا بگاڑ سکتے تھے؟ یہ اس اللہ کا لاکھ لاکھ کرم اور شکر ہے جس اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھرانے کے اندر پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد شرک و بدعات سے محفوظ رکھتے ہوئے اللہ نے عقیدہ توحید بھی نصیب فرمایا ہے، الحمدللہ۔ تو فرمایا کل کہہ دیجئے ان ہدی اللہ، بے شک جو ہدایت ہے نا اللہ کی، هو الہدی، وہی صحیح ہدایت ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی سیدھا رستہ ہے، یہی رستہ انسان کو جنت پہ لے جانے والا ہے، یہی رستہ انسان کو کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا، یہی حقیقت میں انسان کامیاب ہے، اور یہی ہدایت کے تھرو سے سب کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ، اور لوگوں یہ بات یاد رکھو، توجہ سے بات سن لو، وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ، اگر کسی نے پیروی کی، أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے، جاءک من العلم، علم آ گیا تمہارے پاس، پتہ چل گیا ہے یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا معاملہ ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا عمل ہے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ فرمایا بعد ما جاءک من العلم، علم کے آنے کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود پھر انسان کہے کہ میں کر لوں، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو اللہ کی پھر بات سن لیجئے اللہ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا ما لکا، پھر نہیں ہوگا تمہارے لیے، من اللہ، اللہ کے ہاں کل قیامت والے دن، من ولیشن، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ اللہ اکبر، کیا فائدہ، یہ دنیا تو گزر ہی جانی ہے، خوشیوں سے، غمیوں سے، مصیبتوں سے، تکالیف سے، آزمائشوں سے گزر جانی ہے۔ لوگ دنیا کے اندر لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے کرتے اپنے رب کو نواز کر بیٹھتے ہیں۔ کاش ہم اپنے رب کو راضی کر لیں تو دنیا والے بھی سارے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کیا کہتا ہے، کل قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، من ولیش ولا نصیر، اللہ کے علاوہ نہ کوئی وہاں دوست ہوگا اور نہ ہی وہاں کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ اللہ کی ہی وہاں مدد ہوگی اور اللہ ہی وہاں دوست ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین کتاب کے متعلق بات کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی، جس طرح اس کتاب کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ایک ہے تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی، حلال کو حلال اور حرام کو حرام، جو بندہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانتا ہے وہ کتاب اللہ کی تلاوت کا حق ادا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ اللہ نے حلال کیا ہے تو کہتے حرام ہے، اگر اللہ نے حرام کیا تو کہے حلال ہے، یہ اس نے اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا اولئک، اور یہ بھی بات یاد رکھیے، اس طرح سے بعض ائمہ کرام نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے ہیں تو کوئی ایسی آیت آتی جہاں رحمت کا تذکرہ ہوتا تو نبی اسلام تلاوت کے دوران اس اللہ کی رحمت کا سوال کیا کرتے تھے،
اگر کوئی عذاب کی آیت آ جاتی تو نبی اسلام وہاں پر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو یہ طریقہ بھی تلاوت کے حق میں بہتر ہے، ہمیں یہ بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور دوسرا، کسی بے دین کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے ہیں اور پھر بھی وہ نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتا، فرمایا جب بھی مرے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. اب اس کتاب کے ساتھ کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس نبی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ نے وہ نبی بھی نازل کر دی ہے، اللہ نے وہ کتاب بھی نازل کر دی ہے. اب جو اس کا انکار کرے گا وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. اب اللہ رب العالمین دوبارہ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ کرنے لگے ہیں. تقریباً 84 آیات پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، جس کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر کیے ہوئے انعامات، بنی اسرائیل کی مذمت کرنے کی جو آیات ہیں، یہ تقریباً 84 کے قریب ہم پیچھے پڑھ کے ہیں. اللہ رب العالمین دوبارہ بنی اسرائیل سے، اہل کتاب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمتوں کو، اللتی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی ہے، علیکم، تمہارے اوپر. جتنی قومیں تھیں میں نے ساری قوموں کے اوپر تمہیں فضیلت عطا فرما رکھی تھی، لیکن ان نعمتوں کا شکر گزار ہونے کی بجائے تم نے میرا کفر کرنا شروع کر دیا، تم نے میری ناشکری شروع کر دی. فرمایا واتقوا، اور ڈر جاؤ لوگو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گا، نہیں فائدہ دے گی، نفس عن نفس، کوئی جان کسی دوسری جان کے، شیئا، کچھ بھی. اللہ اکبر. اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ماں باپ اپنے بچے کو بلا دیں گے، بہن بھائی اپنے آپ کو بلا دیں گے، دوست اپنے دوست کو بھول جائے گا، بھائی اپنے بھائی کو بھول جائے گا، بہن اپنی بہن کو بھول جائے گی، رشتہ دار، تعلقات سارے ختم ہو جائیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس دن ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوئی ہوگی، کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں دے گا. جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار تھے، کل قیامت والے دن کسی کی طرف دیکھنا بھی برداشت نہیں کریں گے. نیکی دینا تو دور کی بات ہے، تعاون کرنا تو دور کی بات ہے، ساتھ چلنا تو دور کی بات ہے، کوئی دیکھنا بھی برداشت نہیں کرے گا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُ. جگری دوست ایک دوسرے دوست کو دیکھ رہا ہوگا. رب نے کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں، فرمایا وہاں دوست دوست کو دیکھ رہا ہوگا، جس دوست کی بنا پر اپنے والدین کو دور کر دیا، جس دوست کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو اس نے جدا کر دیا، جس دوست کی وجہ سے اس نے بھائیوں سے تعلق داری کو ختم کر دیا. فرمایا دوست دیکھ رہا ہوگا، لیکن وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوسرے دوست سے سوال نہیں کرے گا. فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے بچ جاؤ، تیاری کر لو. فرمایا وَلَا يُقْبَلُ، 3 چیزیں. فرمایا وَلَا يُقْبَلُ، اور نہیں قبول کیا جائے گا، مِنْهَا، ان سے، عَدْلٌ، کوئی بدلہ، کوئی بدلے کے طور پہ اللہ یہ اتنا مال لے لے مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ میرے جہنم میں جانے کے بجائے اس کو ڈال دے، یہ میرا رشتہ دار اس کو ڈال دے، یہ میرا بیٹا اس کو ڈال دے. نہیں، بدلے میں بھی کچھ نہیں لیا جائے گا. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کسی کو کوئی سفارش کام دے گی. کل قیامت والے دن سفارش ہوگی تو کس کی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اور کس بنا پر ہوگی؟ جب تک اللہ اجازت نہیں دیں گے تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے. فرمایا جب اللہ ہی روک دے گا تو سفارش کون کرے گا؟ اس دن کافروں کو کسی کی کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی سفارش کریں گے جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، اور جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا نبی اسلام اس کی سفارش نہیں کریں گے. تیسری بات، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہاں وہ مدد کیے جائیں گے. وہاں مدد کون کرے گا؟ اللہ.
اللہ کی ذات. جب اللہ کے ساتھ ہی کفر کیا ہوگا تو اللہ کس طرح ان بندوں کی مدد کرے گا؟ تو فرمایا بچ جاؤ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، اس دن کے رونما ہو جانے سے پہلے پہلے اپنا کچھ کر لو، نیکی کما لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لو. اسی کے اندر تمہارا بھلا ہے، بہتری ہے. آخری بات، آج سے یہ جو آیت شروع ہونے لگی ہے، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہونے لگا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا لمبا تذکرہ ہے، لیکن آج ہم ایک مختصر نہیں پڑھیں گے، باقی اگلے سبق کے اندر آئے گا وہ بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند کلمات کے ساتھ. اللہ اکبر، بڑی بڑی سخت آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر آئی. صغیر باپ نے کہا مجھے چھوڑ کے چلا جا، وگرنہ تجھے رجم کر دوں گا، مار دوں گا جان سے، میرا گھر چھوڑ کے چلا جا. باپ نے گھر سے نکال دیا. قوم والوں نے آگ کے اندر ڈالنے کی سازش کی، اللہ نے آگ سے بچایا. چلتے گئے، اولاد ہی نہیں ہے. 80 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. اب اللہ کہتا ہے بیٹے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ پہ چھوڑا ان دونوں کو جہاں کوئی بشر نہیں ہے. پھر بچہ بڑا ہوا، اب پھر آزمائش آ گئی. فرمایا اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کرو. اللہ اکبر. کبھی نمرود سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی مصر کے بادشاہ سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی کوئی معاملہ. ذرا اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے انسان تھے. نبی تو تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے اوپر ان کو بڑا بھروسہ تھا. جب ان کو آگ کے اندر گرایا جا رہا تھا اس وقت وہ کہہ رہے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. پھر اللہ نے بھی کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرا بندہ تیرے اندر آ رہا ہے، اس کے لیے گلزار بن جائے، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ اس کو سردی لگنے لگ پڑے، اس کے لیے تپش والی نہیں رہنا تو نے. یہ ٹھیک ہے، ساری باتیں، بڑا تقوی، بڑا پرہیزگاری والا معاملہ تھا، بڑا توکل تھا. لیکن سوچئے تو صحیح، ہے تو انسان ہی تھے نا، ہے تو بشر ہی تھے نا. جس دن پیدا ہوئے یعنی جوانی کو انہوں نے سنبھلا، جوانی کی دہلیز میں پہنچے، آزمائشیں آنا شروع ہو گئی. اللہ تو خود کہتے پہلے ان کو بڑا آزمایا. اللہ تجھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کامیاب بھی ہوئے تھے؟ نہیں. اللہ کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے جتنے بھی امتحانات کے اندر سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. شرک کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. باپ ہے کوئی مسئلہ نہیں، قوم ہے کوئی مسئلہ نہیں، سارے خلاف ہے کوئی مسئلہ نہیں، تنہا اکیلے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یہ ایک جان ہے اپنے رب کے لیے بھی قربان کر دو، کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا قال، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام، قال کہا انی، اللہ رب العالمین کہتا ہے انی بے شک جاعلک ابراہیم، میں بنانے والا ہوں تجھے للناسی، لوگوں کے لیے، اماما، امام، پیشوا، نبی، ایک نمونہ آپ کو بنانے لگا ہوں. قال، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ومن ذریتی، اللہ میری اولاد، مجھے تو امام بنا لے گا، نبی بنا لے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا. یہ جو پیچھے گزرا ہے کہ چند کلمات کے ساتھ اللہ نے آزمایا تھا، ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 5 کا تعلق سر کے ساتھ تھا اور 5 کا تعلق دوسرے جسم کے ساتھ تھا. مسواک کرنا، یہ ناک میں پانی ڈالنا، اپنے دانت صاف کرنا، اسی طرح کلی کرنا، یہ سارا اس کے ساتھ تھا. پھر بعد میں نیچے ناخن تراشنا، بغلوں کے بال اتارنا، زیر ناک بال اتارنا، اپنے ختنے کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے رب نے 80 بلکہ 81 سال کی عمر میں اللہ نے کہا اپنے ختنے کرو.
تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ہیلا بہانہ نہیں کیا، فرمایا اللہ ٹھیک ہے تیرا حکم ہے، فوراً اپنے ختنے کر لیے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یہ ہر انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اسی طرح اپنے ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال اتارنا، زیر ناف بال اتارنا، اور اسی طرح یہ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کے اندر ان چیزوں کو رکھ دیا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے حکم کدھر تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ رب العالمین نے یہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے کے کل کائنات کے لیے یہ حکم جاری کر دیا۔ یہ فطرت میں سے ہے اور ہر انسان ان چیزوں کو ضرور اپنائے گا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو کہنے لگے میری اولاد کو بھی اللہ بنائے گا امام؟ قال، اللہ نے جواب دیا، لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا وعدہ کسی ظالم کو نہیں پہنچے گا۔ جو نیک ہوں گے ان تک تو پہنچے گا، جو بد ہوں گے ان تک نہیں پہنچے گا۔ اور بنی اسرائیل کے بعد پھر بنو اسماعیل سے ہمارے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے اندر میں سے نہیں آئے، بلکہ وہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام باپ ہے، اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں، پھر ادھر سے نسل چلی اور پھر ان کی نسل میں سے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا۔ تو یہ ہے میرے بھائی آج کا سبق۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ لمبا ہے، اللہ نے موقع دیا تو پھر انشاءاللہ بیان ہوگا، لیکن آج کے سبق کے اندر ہم نے جو مین چیز پڑھی ہے کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو گے، اور دوسرا یہ جو سب سے اہم بات ہے، کل قیامت والے دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور وہاں نہ کوئی بدلہ ہوگا، نہ ہی وہاں اللہ کے حکم کے بغیر سفارش کر سکے گا، اور نہ ہی وہاں کوئی مدد کر سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، قیامت کے سخت ترین دن سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اس دن امن اور سکون سے جو ہمارے معاملات ہیں اللہ آسان طریقے سے ہم سب کے معاملات حل فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔